بیت القرآن کیا ہے اور بیت القرآن بنائے تو کر کیا رہا ہے؟ ہم نے قرآن پاک کے 100% الفاظ کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا۔ یہ جو ہمارا میتھڈ ہے، اس میں جیسے جیسے آگے بندہ چلا جاتا ہے اس کے دماغ کے دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات کا اولین جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پیغام پوڈ کاسٹ کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اگر ان دو احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو ایک بات کہ جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث شخص ہے وہ بہترین ہے، اور ایک وہ شخص جو کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور اوروں کو سکھاتا ہے وہ بھی بہترین ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں آج ایک ایسی مہمان شخصیت موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ دونوں حوالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان سے کام لیا ہے۔ میری مراد ہے جناب مدثر بن یوسف حجازی صاحب سے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں بیت القرآن کے، اور یہ جو بیت القرآن بنیادی طور پر قرآن کریم کے فہم کے حوالے سے ایک ایسی تحریک ہے کہ جو رنگوں اور علامات کے ذریعے بڑے ہی آسان طریقے سے لوگوں کو قرآن کریم سکھانے کی ایک مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے حالیہ جو ہمارے ہاں سیلاب آیا، یہ ہمارے پنجاب کے جنوبی پنجاب میں، اس کے بعد سندھ کے علاقوں میں، تو ان کے اندر بھی انہوں نے بہت ہی زبردست جو ہے وہ ریلیف کا کام بھی کیا۔ تو آج ہم نے ان کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اور ہم ان سے جانیں گے کہ بیت القرآن کیا کر رہا ہے اور ایز اے ریلیف ورکر ان کی خدمات کیا رہیں۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نصر بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ آج ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیت القرآن کیا ہے اور بیت القرآن بنائے تو کر کیا رہا ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، یہاں بات کرنے کا موقع دیا۔ بیت القرآن بنیادی طور پر قرآن فہمی کی ایک تحریک ہے۔ ہمارے ہاں قرآن فہمی کے بہت سارے ادارے ہیں، بہت سارا کام ہوا ہے قرآن پاک کے حوالے سے، لیکن بیت القرآن کا جو تفرد ہے، جو بیت القرآن کا امتیاز ہے، وہ باقی ساری چیزوں سے الگ سے ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو رنگوں اور علامات کی مدد سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور اس حوالے سے الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر پہلے کئی ایک چھوٹی چھوٹی کتابیں تیار کی جو پرنٹ ہو کر مارکیٹ میں آ چکی ہیں، اور پھر اس پر ہمارا ایک پورا قرآن پاک ہے مصباح القرآن کے نام سے، جو الحمدللہ 14 سالوں کی محنت میں تیار ہو کر مارکیٹ میں الحمدللہ آ چکا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اچھا، اس میں کوئی آپ نے کہا کہ یہ رنگوں اور علامات کے ذریعے، میں نے تو دیکھا ہے لیکن ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کس طرح سے آپ کرتے ہیں رنگوں اور علامات کے ذریعے سکھاتے ہیں قرآن؟ دیکھیے، قرآن پاک ایک ہوتا ہے ترجمے کے ساتھ سکھانا، ایک ہوتا ہے اس کی تفسیر کر کے سکھانا، اب ایک ہے اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر الگ الگ کر دینا۔ اچھا، تو ہمارا جو یہ مصباح القرآن ہے، میں اس کی R&D ٹیم کا حصہ بھی ہوں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، ہمارے جو ٹیچر ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں میں اس کی ٹیم کا بھی حصہ ہوں۔ ہم نے قرآن پاک کے 100% الفاظ کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا۔ اچھا، اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی روزمرہ اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ جس بندے کو اردو زبان آتی ہے اس کو قرآن کریم کے 65% الفاظ سے ناؤ ہونی چاہیے۔ اچھا، یہ تو آپ نے ویسے ہی ان کو امید دے دی نا جناب، 65% الفاظ تو آپ کو آتے ہیں۔ 65% کا تو ایشو نہیں ہے۔ ہاں، ماشاءاللہ۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ قرآن کریم میں 20% الفاظ ایسے ہیں جو تکرار سے آتے ہیں، جو ریپیٹ ہوتے ہیں، بندے کو 2 3 4 5 8 10 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ 65 اور 20 ہو جائیں گے 85%، باقی 15% بچیں گے۔ تو ان 15% کو ہم نے الگ رنگ سے ظاہر کر دیا ہے۔ اب یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں ان کو ہم نے ایک صفحے پر 3 رنگوں میں پرومیننٹ کیا ہے۔ بالکل، جو 65% ہیں ان کو ہم نے کالے رنگ میں ظاہر کر دیا ہے، اور جو 20% ہیں ان کو نیلے رنگ میں ظاہر کر دیا ہے، اور جو 15% ہے ان کو سرخ رنگ میں ظاہر کر دیا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کس کیٹیگری کا لفظ ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ صرف یہ تقسیم ہی نہیں کی، بلکہ ہم نے ہر صفحے کے اوپر یہ بتا دیا ہے
کہ بھئی یہ جو لفظ ہے، مثال کے طور پر ہم اس کو شروع کر لیتے ہیں قرآن پاک میں، سورہ البقرہ ہے، ہم جب پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اب یہ جو لفظ ہے اولئک، یہ ان 20% الفاظ میں سے ہے جو قرآن پاک میں ریپیٹ ہوتے ہیں، بار بار آئیں گے. اب قرآن پاک میں اولئک، ذالک، تلک، اولئک، یہ کئی مرتبہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک اور یہ انگلش میں جسے ہم دے کہتے ہیں، جمع مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک اور یہ 2 3 8 10 مرتبہ پڑھنے سے یاد ہو جائے گا. ٹھیک. اب اس کے بعد ایک لفظ ہے علا. علا کا انگریزی میں ترجمہ ایٹ کرتے ہیں نا، اردو میں اس کو پر کرتے ہیں، جی. لیکن علا پر کے معنی میں عمومی طور پر ہم اردو میں استعمال، جیسے علی العموم، عمومی طور پر، صحیح صحیح. علی الاعلان، اعلانیہ طور پر، بالکل. علی حاضر القیاس، علی الصبح وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد لفظ آ جاتا ہے من. من کا ترجمہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم اردو میں ڈائریکٹ اس کو استعمال کرتے ہیں من جانب، ٹھیک. من حیث القوم، من معن. اب یہ جو اردو میں مستعمل الفاظ ہیں، ان کو ہم نے ایک صفحے کے اوپر سائڈ پر مینشن کر دیا کہ بھائی یہ لفظ اردو میں ایسے استعمال ہوتا ہے. بالکل. اردو والے الفاظ الگ استعمال کر دیے، بار بار استعمال ہونے الفاظ کو الگ رنگ دے دیا، اور باقی جو 15% الفاظ بنتے ہیں ان کو سرخ رنگ دے کر یہ بتا دیا کہ ان پر زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا، اس کی آپ کوئی باقاعدہ ٹریننگ بھی ہوتی ہیں اس کی، کہ آپ لوگوں کو سکھاتے ہوں کہ اچھا آئیے ہم آپ کو جو ہے وہ سکھا دیتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے؟ جی، اس پر ہمارا ایک مستقل قرآن کلاسز، آئیے قرآن سمجھیں، اچھا. مختلف وینیوز پر، پبلک مقامات پر ہماری قرآن کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک. اس میں ہم مختلف کورسز کرواتے ہیں، 10 روزہ کورس، 15 روزہ کورس، ماہانہ کورس، یہ ہم کرواتے رہتے ہیں. اس میں ہماری ایک چھوٹی کتاب ہے معلم القرآن، اور ایک مفتاح القرآن ہے. اس کو پہلے ہم سبکن پڑھا دیتے ہیں، یہ علامات اس میں بتا دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کو ترجمہ کروا دیتے ہیں. تو اس سے بندہ جو ہے وہ گو تھرو ہو جاتا ہے. اب جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ 65% کہہ کر ایک امید دلا دیا. جی جی. یعنی اب ایک بندے کو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ کو 65% ترجمہ آتا ہے، تو وہ تو انگشت بدندہ ہوگا، یار آتا ہے تو پھر مجھے اندازہ کیوں نہیں. تو جب آپ اس کو اس طرح لے آئیں گے ٹریک کے اوپر، تو وہ تگڑا ہو جائے گا کہ یار مجھے تو 65% آتا ہے، تو پھر اس کو آنے بھی لگ جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا، آپ نے جو 3 نام لیے ہیں، مصباح القرآن، معلم القرآن، مفتاح القرآن، ذرا اس کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے. میں بتاتا ہوں. معلم القرآن ہمارا ایک شارٹ کورس ہے، اس میں گرامر کے 15 سبق ہیں. ٹھیک. ان 15 سبقوں کے ذریعے ہم پڑھنے والے کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ جو آپ ماشاءاللہ خود استاد رہے ہیں، تو آپ کو اس میں بہتر پتہ ہے کہ جو جتنی بھی دنیا کی گرامر ہوتی ہے اس میں 7 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف، واحد، جمع، مذکر، مؤنث. یہ دنیا کی ہر گرامر میں یہ چیزیں ہمیں سامنے آتی ہیں. عربی گرامر کا بھی یہی حال ہے. اب آپ دیکھیں قرآن پاک کا کوئی صفحہ، اس میں کتنے اسماء ہوں گے، افعال ہوں گے، واحد ہوں گے، جمع ہوں گے، مذکر ہوں گے، مؤنث ہوں گے. تو ہم اس معلم القرآن کے ذریعے، شارٹ کورس کے ذریعے پڑھنے والے کو اس قابل بنا دیتے ہیں کہ وہ شناخت کر لیتا ہے کہ یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے. جب اس کے پاس یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ وہ لفظوں کو جانچنے لگ جاتا ہے، اس کو شناخت ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ ہے، تو پھر جیسا کہ میں نے بتایا کہ 65% اردو والے الفاظ ہیں. بالکل. یعنی اس کے لیے اور زیادہ سہولت ہو جاتی ہے. تو یہ جو معلم القرآن ہے، اس میں 15 لیسن ہے. مفتاح القرآن میں 33 لیسن ہے. اس کو تھوڑا ہم نے گرامر کو ایکسپینڈ کر دیا، یعنی جتنی بھی گرامر کی پیچیدگیاں ہیں وہ ساری اس میں شامل کر دیں. اور ہیں یہ بڑے مطلب کہ آسان انداز اس طرح کی جو ہے وہ نہیں، اس طرح صرف نحو جو نہیں ہے وہی، بٹ اس کو شوگر کوٹڈ کر دیا، بڑا اس کو آسان ہے وہی ہے. بٹ اچھا، آسان ہم نے نہیں کیا سر. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بلا شبہ یقیناً قرآن پاک انتہائی آسان ہے، بس کوئی ہے جو اس میں تدبر کرے، تفکر کرے، اس میں غور و فکر کرے. تو ہم نے جو، اور خاص طور پر اس کا جتنا بھی کریڈٹ ہے وہ ہمارے استاد محترم پروفیسر عبدالرحمن طاہر حافظہ اللہ کو جاتا ہے، کہ جن کی یہ عمر بھر کی محنت ہے کہ انہوں نے، ہم ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، بٹ انہوں نے یہ سارا ارکریزی سے کام کیا. تو اب اس کے بعد معلم القرآن اور مفتاح القرآن کی روشنی میں مصباح القرآن ہم نے مرتب کیا. بالکل ٹھیک. اور پھر الحمدللہ اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قبول بخشا کہ بہت سی یونیورسٹیز کو ہم نے BS کا نصاب بنا کر دیا، ماشاءاللہ، اور وہ پڑھایا جا رہا ہے. اور ایون کہ ہم خود پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں، IER میں، اور بہت سی یونیورسٹیز میں. یعنی یہ جو مصباح القرآن ہے، یہ اصل میں قرآن پاک کا ترجمہ ہے. اسی میتھڈ کے تحت، اسی میتھڈ جو یہ مطلب 65%، 20% اور 15% کے ساتھ جو ہے وہ رنگوں اور قرآن کا جو ہے وہ ترجمہ ہے، وہ آپ سکھاتے ہیں.
اچھا ماشاء اللہ. اچھا ابھی آپ نے یہ ذکر کیا کہ آپ نے مختلف یونیورسٹیز کو آپ نے اس کا سلیبس بنا کے دیا یا آپ نے اس کا کورس بنا کے دیا, جی اس کی ذرا وضاحت کیجیے گا کہ وہ کیا ہے. اچھا, یہ پچھلے دور حکومت میں جب یہ یونیورسٹیز میں قرآن پاک کا ترجمہ بطور لازمی مضمون کے لاگو ہوا تو ہمارے یونیورسٹیز میں بھی آپ کو پتہ ہے یہاں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں, وہ ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے. تو پھر جتنے بھی افراد ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں. تو ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ جی ہمارے والا لگ جائے, ہمارے والا لگ جائے, ہمارے والا لگ جائے. بحیثیت انسان کوشش ہونی بھی چاہیے. تو بٹ یہ ہوا کہ ہم نے اس وقت مصباح القرآن بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ دیکھیں ہمارا تو اس میں کوئی خاص وہ ہے نہیں, ہم نے تو قرآن پاک کی خدمت کی ہے. اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں احادیث مبارکہ 2 پڑھی ہیں, دوسری جو آپ نے پڑھی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلم, یعنی جب یہ حدیث میں سنتا ہوں یا کوئی بھی بندہ سنتا ہے اور اس کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے, ایک خوشی سرایت کر جاتی ہے کہ یار میں نے عہد رسالت تو دیکھا نہیں ہے بٹ میں یقیناً ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہوں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ بشارت ملی ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. تو یہ تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں بہت سارے کام ہیں. میں نے کمپیوٹر کورس بھی کیا ہوا ہے, ڈیزائننگ کا کورس بھی کیا ہوا ہے, اور بھی کئی سارے کام کیے ہوئے ہیں, لیکن ان سارے سکلز کو ہم نے قرآن پاک کے ساتھ خاص کر دیا. اس کے رنگوں کی نوک پلک سنوارنا, زیر زبر کو سنوارنا. تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں اتنی ڈھارس بندھاتی ہے, اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ بھائی آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کا کام کیا. تو ہم نے پھر اس کو پیش کیا کہ آپ اس کو دیکھیں, یہ ہر مکتبہ فکر کے لیے سوٹ کرتا ہے. جو قرآن سمجھنا چاہتا ہے, جو اس خیر کا طالب ہے, اور جیسے کہ ہر زبان کی گرامر مشکل ہوتی ہے, ترجمہ قرآن کلاسز جو ہوتی ہیں جب وہ شروع ہوتی ہیں تو بندے بڑے شوق سے آتے ہیں. جب گرامر کی پیچیدگیاں شروع ہوتی ہیں وہ بندے کے اوپر سے گزرنا شروع ہو جاتی ہیں تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑا اوکھا کام ہے, مشکل ہے. وہ کلاس ہم نے بہت تجربہ کیا اس پر, جو 100 یا 150 کی ہوتی ہے, وہ جیسے جیسے گرامر کے پیچیدہ اسباق شروع ہوتے ہیں وہ کھسکنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ تعداد کم ہو جاتی ہے. یہ جو ہمارا میتھڈ ہے اس میں جیسے جیسے آگے بندہ چلا جاتا ہے اس کے دماغ کے دریچے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ اس کو ایکسیپٹ کرنا, کہتے ہیں یار یہ باتیں تو ٹھیک ہے ساری, یہ تو الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو یہ جو میتھڈ تھا یہ پھر پنجاب یونیورسٹی میں بھی انہوں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست بات ہے. تو پھر پہلے تو ہم نے ان کے ٹیچرز کو ٹریننگ دی, اس کے بعد پھر ہم نے چونکہ بیت القرآن کا جتنا سٹاف ہے الحمدللہ سارا ہائیلی ایجوکیشن ہے, سب لوگوں نے ایم فل کیا اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں سارے الحمدللہ. تو پھر ہم بطور استاد یعنی قرآن کے استاد, ماشاءاللہ, یعنی یہ بات اٹ سیلف ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم الحمدللہ قرآن کے استاد ہیں. تو پھر ہم نے بی ایس کا 8 سیمسٹر کا کورس ڈیزائن کیا ملٹی میڈیا پہ, اس کو سبکن ڈیزائن کر کے دیا, یونیورسٹی آف اکاڑا کو بنا کر دیا, یونیورسٹی آف لاہور کو بنا کر دیا, پشاور یونیورسٹی کو بنا کر دیا, اور بہت سارے اداروں کو پھر ہم نے ملٹی میڈیا کے اوپر, ہمارے پاس چونکہ پہلے سے بنا ہوا تھا تو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم نے سبکن ان کو الحمدللہ ڈیزائن کر کے دیا اور وہ لوگ پڑھا رہے ہیں الحمدللہ. اچھا آپ نے یہ تو ہوگا یونیورسٹی لیول کے اوپر, یہ جو مطلب آپ کا میں نے دیکھا مصباح الصلاۃ کے نام سے بھی ایک ہے, نماز کا بھی ہے. جی ہاں جی, نماز کی تفہیم کے لیے بھی ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے قاعدہ وغیرہ, جی میں اس پر بھی بتاتا ہوں. اچھا دیکھیے کہ جس طرح قرآن پاک کو سمجھنا ضروری ہے اسی طرح نماز کو بھی ہم مطلب بحیثیت مسلمان سمجھنا ضروری ہے. نماز کو بھی ہم نے اسی طرح, نماز کے وہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اور جو بار بار استعمال ہوتے ہیں, مثال کے طور پر جب ہم شروع کرتے ہیں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم, اب یہ جو سبحان لفظ ہے یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا تسبیح, سبحان تیری قدرت, یعنی نماز میں وہ الفاظ جو اردو میں مستعمل ہیں ان کو بھی الگ کر دیا, جو بار بار استعمال ہونے والے تھے ان کو بھی الگ کر دیا, جو مشکل تھے ان کو بھی الگ کر دیا. یعنی اسی پیٹرن پر ہم نے نماز کا بھی ترجمہ کیا. اگر کوئی بندہ نماز سیکھنا چاہتا ہے تو وہ بھی اسی پیٹرن پہ آسانی سے نماز بھی سیکھ سکے. بالکل. اور پھر جب یہ ہمارا مصباح القرآن مکمل ہوا تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ بچوں کے لیے کوئی پروڈکٹ ہے آپ کے پاس, تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری مینجمنٹ کو, استاد محترم کو جزائے خیر دے, انہوں نے بچوں کے لیے قرآنی قاعدہ ڈیزائن کیا. یعنی ہمارے ہاں قاعدے تو بہت سارے ہیں, جیسے اردو کا ہمارے قاعدہ ہے جس میں الف انار,
بے بکری، پے پنکھا، تے تختی، تے ٹوپی پڑھایا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں انگریزی میں اے سے ایپل پڑھایا جاتا ہے، بی سے بال پڑھایا جاتا ہے، سی سے کیٹ پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم بچوں کو ڈے 1 سے حروف تہجی کے ذریعے قرآن پاک سے ایسوسیٹ کر دیں، جوڑ دیں. تو اس پہ پھر ہم نے حروف تہجی کے ساتھ بچوں کو حروف تہجی پڑھاتے پڑھاتے ہم نے قرآنی الفاظ سے شروع کر دیا، ان کو آگاہی ہو جائے اسے، تاکہ اگر فرض کریں بچہ پڑھتا ہے الف، الف سے اللہ، اب جس دن بچے کو ہم نے الف سے اللہ پڑھانا ہے اس بچے کو یہ بھی بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق جتنی باتیں ہیں اس کو ہم نے بچے کو انجیکٹ کر دی، بتانا شروع کر دیا. اسی طرح با سے لے کر یا تک ہر حرف کے ساتھ ایک قرآنی مثال اور اس کی ایک تصویر، بالکل عربی، انگلش اور اردو. بالکل. مثال کے طور پر با سے ہم نے پڑھایا بیزن، بیزن قرآن پاک کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انڈے، اور انگلش میں ایگز. تو ہم نے تینوں چیزیں اس میں رکھ دی، با سے بیزن، ایگز انڈے، تا سے ترابن مٹی کلے. اب انگلش عمومی طور پر آج کی جو ہماری جدید مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو زیادہ تر تو گھر پہ ہی انگلش سکھا دیتی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں. تو اس والے قاعدے میں ہم نے جو عربی کے حروف تہجی ہیں وہ میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ عربی کے جو حروف تہجی وہ 29 ہوتے ہیں، تو ہم نے اس میں 29 قرآنی الفاظ بچے کو پڑھا دی. بالکل. پھر کچھ انسانی جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹس آف باڈی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں وہ بھی بتا دیا، اور کچھ فوڈ آئٹم ہیں وہ بھی بتا دی. تو اس طرح کرتے کرتے ہم نے 5 حصے، 5 والیوم قرآنی قاعدے کے وہ بنا دی. مختلف اسکولوں میں مدارس میں لگا ہوا ہے. اس کے ہمیں 2 فائدے ہوئے. مدارس نے اس کو اس لیے قبول کر لیا کہ ہمارے ہاں ایک پرسیپشن تھی کہ جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے وہ عربی تو جان لیتا ہے، اردو بھی آ جاتی ہے، انگلش میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اور جو ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے تھے ان کے بارے میں جو پرسیپشن تھی کہ بچہ انگلش بھی جانتا ہے، اردو بھی جانتا ہے، عربی سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو ہم نے یہ جو برج تھا، یہ جو گیپ تھا، اس کو برج کر دیا. اس گیپ کو دور کرنے کے لیے وہ مدارس اور اسکولوں میں الحمدللہ یکساں طور پر وہ قبول ہوا. اور وہ والا قاعدہ جب بچہ پڑھ لیتا ہے، اب دیکھیں پہلے قاعدے میں تقریباً 50 قرآنی الفاظ ہیں، دوسرے میں 80 قرآنی الفاظ ہیں، تیسرے میں کوئی 350 ہیں، چوتھے میں کوئی 200-250 ہیں. یہ 5 قاعدوں میں تقریباً 1000 الفاظ ہیں. اب جو بچہ اسکول میں 1000 الفاظ قرآنی پڑھ لے اور اس کو اس کی انگلش بھی آتی ہو، اس کو اس کی عربی بھی آتی ہو، اردو بھی آتی ہو، اچھا ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس کا میننگز آئیں گے، دوسرا قرآن پاک ایک روحانی اثر بھی تو ہے. یعنی وہ ایک حرف کے 10 نیکیاں، اور اس کے بعد پھر اس کے میں ایک اسکول کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی، انہوں نے مجھے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا، تو ایک خاتون نے کہا سر میں نے کوئی بات کری. میں نے کہا کریں. کہتی سر پہلے جب ہمارے بچے آتے تھے ہم بچوں کو اپنی نانوں کے سامنے، دادوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو بچے ہمارے سناتے تھے ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار، یا وہ ایٹ اینڈ شوگر، نو ماما یس ماما. وہ تو کہتی اب جو میرا بچہ ہے یہ اپنی دادوں کو سنا رہا تھا الف سے اللہ، با سے بیزن ایگز انڈے، تا سے ترابن مٹی کلے، سا سے ثمرن پھل فروٹ، جیم سے جملن اونٹ کیمل، ہا سے ہرسن کھیتی فیلڈ. تو کہتی سر ہم تو انگشت بدندہ تھے کہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا ہے کہ بچہ ہمارا قرآنی الفاظ پڑھ رہا ہے، انگلش بھی پڑھ رہا ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی آ رہا ہے. تو یعنی ایک تو اس کا روحانی اثر بھی ہے، اور دوسرا جب یہ والا بچہ آگے جائے گا اس کا ناظرہ پڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کا تلفظ ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ اگر ہم نے اس کو حفظ کروانا ہے تو جہاں اس نے 2 سال میں کرنا تھا 1 سال میں کرے گا. تو الحمدللہ اس میں بچوں کے لیے بھی ہم نے یہ قرآنی قاعدہ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا، جو الحمدللہ لگا ہوا مصباح القرآن کے بعد مصباح الصلاۃ، اور پھر یہ قرآنی قاعدہ. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے اسے. اچھا یہ جب آپ نے سارا سفر کیا، اب جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ تقریباً 14 سال کی محنت ہے، تو آپ اس کو آپ کو جو کتنا عرصہ ہو گیا اس کے ساتھ اس سفر میں، کہ آپ آغاز سے ہی تھے؟ میں تقریباً مجھے 14 سال میں تو ہم نے یہ مکمل کر لیا تھا، تو میں اس کے 2 سال بعد آیا تھا، اس کو جوائن کیا تھا. اب ویسے مجھے 16-17 سال ہو گئے بیت القرآن کے ساتھ کام کرتے ہوئے الحمدللہ.
اچھا یہ فرمائیے کہ ابھی ہم نے جیسے میں نے آغاز میں بھی کہا کہ یہ تو ہو گیا قرآن کا پہلو جی کہ آپ ماشاءاللہ قرآن کا سیکھنا سکھانا، اور یہ جو ایک خاص بڑا ایک منفرد کام ہے ماشاءاللہ قرآن فہمی کے حوالے سے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جب ہمارے ہاں حالیہ سیلاب آیا تو اس کے اندر آپ کی یہ بیت القرآن کا بڑا ایک نمایاں کام تھا. تو یہ جو ایک سفر تھا، کیونکہ آپ کا تو ایک وہ تھا پڑھنے پڑھانے جی والا اور مطلب کہ وہ قرآن سیکھنے سکھانے والا، تو یہ والا جو ہے ایک جو آپ کی ذات کا شخصیت کا پہلو تھا، یہ کیسے جو ہے وہ آپ کے سامنے کھلا اور آپ سامنے آیا؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے مفاہیم جتنے بندے کے اوپر اثر کرتے ہیں اتنا بندہ سوشل ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآنی تعلیمات کا اولین جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، جس نے ایک جان کو بچایا گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بالکل. اور قرآن ہمیں ایثار کا، ہمدردی کا، اخلاق کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے. اور قرآن ہی ہمیں یہ کہتا ہے نا کہ انما المؤمنون اخوہ، اور قرآن ہی ہمیں یہ کہتا ہے المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. تو یہ جو ہماری پوری قوم اور ہمارا یہ پورا جنوبی پنجاب سندھ اس سیلاب میں اور ہمارا KPK ڈوبا ہوا تھا، تو اس وقت قرآنی تعلیم کا یہ تقاضا تھا کہ بھائی یہ اس وقت تکلیف میں تو ان کی مدد کی جائے. تو ہم نے پھر اپنی اس حلقہ احباب میں، اپنے دوستوں میں، اپنی مساجد میں، اپنی قرآن کلاسز میں کہا کہ بھائی اب جو ہم نے پڑھا ہے وہ متقاضی ہے کہ اب خدمت خلق کی جائے، اس پہ عمل کرنے کا اس پہ عمل کرنے کا وقت آ گیا. تو پھر الحمدللہ ہم 26 جولائی پچھلے سال 26 جولائی کو میں اور ہمارے سینئر دوست ہیں حافظ سعید عمران صاحب، ہم 2 بندے یہاں سے جنوبی پنجاب گئے. تو جب ہم نے وہاں دیکھا کہ یار یہاں تو بڑی تباہی ہے، اس وقت میڈیا میں اتنا سیلاب نہیں تھا، ایک عام سی بات تھی. تو الحمدللہ ہم نے آ کر لوگوں کو بتایا، اپنے اس قرآن کے حلقے میں بتایا، اور پھر لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ جو پڑھنا پڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، اب عمل کا وقت ہے اور عمل سے ہی زندگی بنتی ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں صرف تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ہم نے پھر 26 جولائی سے لے کر آج تک اس میں جو اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، رضاکار ہمارے ساتھ گئے، یہاں ہم ہر ہفتے سے قافلہ نکالتے رہے، تو اس کے پیچھے جو محرک تھا وہ قرآن پاک تھا. یعنی اور کوئی چیز نہیں تھی، وہ قرآن پاک تھا. وہ قرآن ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جو تم بیان کرتے ہو، جو تم پڑھتے ہو، جو تم واقعات سناتے ہو، یعنی اس پہ اگر آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی سے اور قرآن پاک کے قصوں میں سے ایک چھوٹا واقعہ جو سورہ الحشر میں بیان ہوا ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اب اس کا جو پس منظر وہ کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے. تو آپ سیدنا بلال کو کہتے ہیں بلال جاؤ گھر میں پتہ کرو کچھ کھانے پینے کو ہے کچھ. تو سیدنا بلال کہتے ہیں کہ جی گھر میں تو سوائے پانی اور کھجوروں کے کچھ نہیں ہے، میں پتہ کر کے آیا. تو آپ فرماتے ہیں وہی کوئی ہے جو میرے مہمان کی مہمانداری کرے؟ تو پھر سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. معروف حدیث ہے اور واقعہ ہے کہ سیدنا طلحہ انہیں اپنے گھر لے کر جاتے ہیں، تو اپنی اہلیہ کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے تو بھاگ جاگ اٹھے ہیں، ہمارے گھر اللہ کے نبی کا مہمان آیا ہے تو ان کے کچھ کھانے پینے کو دے. تو کہتی ہیں حضور گھر میں تو بچوں کے کھانے کے علاوہ کچھ کھانے کو ہے نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہی وہ ٹائم ہے جو قربانی دینے کا ٹائم ہے، یہی وہ عمل کرنے کا ٹائم ہے. آپ اس طرح کرو بچوں کو سلا دو کسی طریقے سے. تو پھر معروف بات ہے کہ انہوں نے بچوں کو سلا دیا، کھانا لگا دیا، چراغ بجھا دیا، اور مہمان نے کھانا کھا لیا اور انہوں نے خود ایسے تاثر دیا جیسے وہ خود کھا رہے ہیں. اور اگلے دن جب فجر میں وہ بارگاہ رسالت میں آئے مسجد میں تو حضور بھی تبسم فرما رہے تھے. اور آپ نے کیا فرمایا کہ بھائی آج رات تو ایک میزبان نے اپنے مہمان کی یوں میزبانی کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی مسکرا اٹھے. اور یہ قرآن نازل ہوا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود ضرورت مند ہے اور اس کے باوجود ایثار کیا. اور یہ ہم نے الحمدللہ ان ایام میں دیکھا کہ ہماری قوم نے جس طرح مصیبت میں گھرے اپنے ان بھائیوں کی مدد کی، جس طرح ان کی نصرت کی. تو یہ اس کے پیچھے بھی قرآن اور بیت القرآن تھا سارا کہ ہم وہ قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں لوگوں کی خدمت کرتے رہے. اور بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہمیں ڈے 1 سے جو اسکول میں ہماری تربیت ہوتی تھی، وہ جو ہم دعا پڑھتے تھے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے
محبت کرنا، اصل میں تو وہ ہماری تربیت کا حصہ ہے. لیکن پھر زندگی میں کچھ ایسے فیز آ جاتے ہیں کہ بندہ وہ سبق بھول جاتا ہے. تو لیکن اس موقع پر الحمدللہ پوری قوم، ہمارے لوگ، ہمارا ادارہ، ہماری جماعت وہ ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی اور الحمدللہ ہم نے وہ کام کیا. اچھا، آپ جب وہاں تھے اور آپ یہ کام کر رہے تھے ریلیف کا، تو وہاں اپنے مطلب اور بھی جو لوگ تھے، بلکہ پورے پاکستان سے لوگ گئے مطلب کہ ریلیف کا کام کرنے والے، تو کیسا یعنی آپ نے ان کو پایا؟ کیا آپ کے مطلب کیسا ساتھ تھے اس وقت؟ دیکھیے، جب آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں، یعنی جب آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بندہ یہاں سے نکلتا ہے نا سر، وہ پھر صرف خدمت کے جذبے سے نکلتا ہے. ہماری جتنی برادر این جی اوز ہیں، جتنے فلاحی ادارے ہیں، ہر ایک بندے نے بے لوث ہو کر ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. یعنی ایسے ایسے لوگ نظر آئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہم یہاں سے نکلے تو ہم رضاکار ساتھ لے کر جاتے تھے. ہم نے یہ کہا ہوا تھا کہ بھائی جو بندہ وہاں بطور رضاکار جانا چاہے وہ اپنا کرایہ اور اپنا خرچہ خود اٹھائے گا، اور اس کا ہم نے ایک ایسٹیمیٹ لگایا تھا 5,000 روپیہ. اچھا، جب رضاکار ہم رجسٹرڈ کر رہے تھے تو ایک خاتون آئی. اس نے کہا سر میرے بچے کو لے جائے. میں نے کہا اب تو رجسٹریشن کلوز ہو چکی کہ نیکسٹ ویک لے کر جائیں گے. وہ کہتی سر میں 10,000 دینے کو تیار ہوں. اچھا، اب میرا بچہ لے جائے. میں نے کہا نہیں اب کلوز ہو چکا ہے. اسی طرح پھر ہمارے اوپر بہت سی برادر این جی اوز نے اعتماد کیا. انہوں نے اپنے احتیاط کہا جی آپ تو کام کر رہے ہیں، آپ کریں کام. یعنی اس وقت ہمیں صحیح طور پر اس کی عملی تصویر نظر آئی کہ بھائی جب آپ کر ہی مدد رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ نے کر دی، میں نے کر دی. جب ہمارا کاز ایک ہے، گول ایک ہے، ہدف ایک ہے، ٹارگٹ ایک ہے، تو الحمدللہ ساری برادر تنظیموں نے اخوت کا، بردرہڈ کا بڑا شاندار مظاہرہ کیا الحمدللہ. اچھا، وہاں کے لوگوں کا کیا رسپانس تھا جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ، جب آپ ریلیف کا کام کرتے ہیں تو ان کے احساسات کیا ہوتے ہیں لوگ؟ اچھا، یہاں یہ بات بہت اچھا سوال ہے کہ اس کو ہمیں بطور رضاکار پہلے سمجھنا چاہیے. دیکھیں جو بندہ مصیبت میں ہوتا ہے نا، جس بندے کے اوپر مصیبت آئی ہے، جس بندے کو بھوک لگی ہے نا، وہ اتنے مینرز اور اخلاقیات اس کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ہم چونکہ اب رضاکار ہیں، اب ہمارا کام ہے کہ جہاں ہم نے اس کو ریلیف پہنچانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، وہاں اس کے تند و تیز جملوں کو برداشت بھی کرنا ہے. ٹھیک، وہ تو پہلے لوٹا پوٹا ہے. اب جہاں ہم نے، اگر ہم وہاں بہت سارا ایسے دیکھا کہ اگر ہم ان کی ڈھارس بندھاتے تھے، حوصلہ دیتے تھے ان کو، تو وہ بڑے کول ہو جاتے تھے. اچھا، اب چونکہ ہم بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، بندہ غصے میں آ جاتا ہے، یار تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے ہیں، تم چھینا جھپٹی کر رہے ہو، تو یہ کوئی بات نہیں ہے. ہمارے رضاکار بھی تھوڑے جذباتی ہو جاتے تھے، چونکہ تربیت اتنی زیادہ نہیں تھی، جذبہ ضرور تھا. تو ہمیں ایک جو ہے کہ وہ لوگ تو مصیبت میں تھے، بڑا صبر کر رہے تھے. اب ایک بندہ ہے، اس کے بچے گھر میں بھوکے ہیں اور اس کی اہلیہ گھر میں بھوکی ہے، اس کے پاس چھت نہیں ہے، تو اتنا تو اس کا بنتا ہے کہ وہ تھوڑا ریئیکشن کرے، تھوڑا وہ جذبات کا اظہار، صبر کا اظہار بھی کر سکتا ہے. وہ بطور انسان اس سے کی توقع کی جا سکتی ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہ کرے، اور کرتے تھے، مطلب اس کا لازمی حصہ تھا. تو ہماری بھی ڈیوٹی کیا تھی اس وقت کہ جب وہ اس طرح کریں، ہم ان کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھائیں، ان کو تشفی دیں، ان کو تسلی دیں، ان کا کہ کوئی بات نہیں، آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اور ایسا ہوا، ایسا ہوا. مثال کے طور پر 100 لوگ آ گئے آپ کے پاس یا 1000 لوگ آ گئے. اب آپ کے پاس راشن بیگ 50 ہیں. اب ہر بندے کی خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے دے دو، مجھے دے دو. وہ موقع تھا کہ آپ ان کو کہتے کہ بھائی دیکھو یہ جو 50 ہیں ان کو آپ آدھا آدھا کر لو، 100 لوگ کر لیں، یا تم 50 ان کو دے دینے دو، تمہیں کل مل جائیں گے. اچھا، اب جب ان کو ہم اس طرح کرتے تھے تو وہ حوصلے میں آ جاتے تھے. اچھا، اب جس کو نہیں ملتا تھا بطور انسان وہ یہ کہتا تھا یار ہمیں کیوں نہیں دیا، ان کو کیوں دے دیا. تو بطور رضاکار، بطور سوشل ورکر، بطور ریلیف کا کام کرتے ہوئے ہمیں کول، کام، تحمل، انتہائی عاجزی کے ساتھ، یعنی ہم تو باتیں تو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ وہ کس طرح اپنی کمر پہ سامان اٹھا کر جاتے تھے. وہ ہمارا ٹائم تھا کہ ہم یہاں سے جو گئے ہیں تو وہاں ہم ان لوگوں کی اس طرح کریں. تو یہ چھوٹی موٹی، یہ کیا کہتے ہیں، یہ سفر کا حصہ ہوتا ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے واقعات تو باہر کے ہوئے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو نظر انداز کر. اچھا، کوئی ایسا واقعہ جو کہ بڑا ہی جذباتی اور بڑا ہی جو ہے نا وہ آپ کو جسے کہتے ہیں آپ کے دل کو چھو گیا ہو؟ دیکھیے بہت سے ایسے واقعات ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہیں. یعنی اب آپ دیکھیں کہ
پانی میں ایک بندہ گھرا ہوا. مثال کے طور پر میں جو ہمارا جو آپریشنل ایریا تھا, میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے یہ تونسا بائی پاس کے اوپر ایک جگہ لی ہوئی تھی, وہاں اس کو ہم نے اپنا آپ سمجھ لیں کہ بیس کیمپ بنایا تھا. وہاں سے ہم پھر یہ راجن پور, جام پور, فاضل پور, چوٹی زیری اور دری ڈھولے والی, اسی طرح ٹھٹھا لگاری, تونسا, ان ایریاز میں شاہ صدر دین, ان ایریا کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا. ہم وہاں سے جاتے تھے. تو وہاں ایک ایریا تھا, تو جب ہم وہاں گئے تو ان کے پاس درمیان میں ایک نہر تھی, اس میں کشتی تھی, اور اس کشتی پہ بیٹھ کر آگے جاتے تھے, اور وہ بھی اس نہر کے کنارے کے اوپر انہوں نے اپنا وہ خیمے لگائے ہوئے تھے. تو جب ہم وہاں گئے تو ہم نے 3 کام کیے الحمدللہ اس میں. پہلے ہم نے لوگوں کو ریسکیو کیا, پھر ہم نے ریلیف کا کام کیا, اور بعد میں ہم نے ریہیبلیٹیشن کا. تینوں فیزز میں ہم نے الحمدللہ کام. تو اس وقت جب ہم گئے تو 3 دن ہو چکے تھے. اب انہوں نے ایک کشتی بنائی ہوئی تھی, اور وہ کشتی کیا تھی, ایک چارپائی کے اوپر یہ جو ٹریکٹر کا ٹائر ہوتا ہے اس کی ٹیوب باندھی ہوئی تھی. اچھا. اور اس کے ذریعے جاتے تھے. اچھا, جب ہم اس پر بیٹھ کر, وہ اب میرا وزن بھی تھوڑا سا زیادہ ہے, اور بھی رضاکاروں میں کئی لوگ ہیلدی تھے, تو جب ہم اس پر بیٹھے تو اب ایک ٹھنڈے آفس سے اٹھ کر بندہ جائے, اور وہاں کی گرمی, اور جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں حبس ہو جاتی ہے, یعنی پانی ٹھہرنے کی وجہ سے, اور تھا بھی وہ برسات کے دن تھے, مطلب وہ زیادہ حبس ہو جاتی. تو جب ہم وہاں گئے تو وہاں انہوں نے چولہے پہ ہنڈیاں چڑھائی ہوئی تھی, اور اس کے اندر کچھ نہیں تھا سوائے پانی کے, اور کچھ نہیں تھا. تو وہ والا لمحہ ہمارے لیے بڑا تکلیف دہ تھا. ہم پکا ہوا کھانا ان کے پاس لے کر گئے, ان کو جا کر دیا. اس طرح کے اور کئی ایک واقعات ہیں. اچھا, وہاں پھر اب کئی بندے ایسے تھے. ایک جگہ پر ہم گئے, اس کا نام بستی پٹھان کوٹ تھا. تو وہ بزرگ کہتے کہ یار آپ ہمیں راشن وغیرہ نہ دیں, آپ ہمیں خیمہ دے دیں. ہماری پردہ دار بچیاں ہیں, ہم پردہ دار لوگ ہیں, ہم کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی ڈفرینٹ چیزیں تھیں, اور جس کی وجہ سے ہمیں وہ مطلب دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ ہمارے ہم وطن ہیں. اور اس طرح کے کئی ایک واقعات. اور اس میں جو سب سے زیادہ قربانی دی وہ میری مسجد کے امام نے دی ہے. کسی بھی مسلک کی, کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا جو امام تھا, سب سے زیادہ قربانی اس نے دی ہے کہ اس نے اس موقع پر لوگوں کے لیے اپنی مسجد کے دروازے کھول دیے. اچھا. اور اس نے مسجد کو خیر کا مرکز بنا دیا. تو بہت سارے واقعات اس میں ایسے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے اس میں ایک اور کام کیا تھا کہ وہاں جو نیو بچے پیدا ہوئے, یعنی انہیں تکلیف کے ایام میں, یعنی جو بچے پیدا ہوتے تھے, ان کے اوپر بھی ہم نے کام کیا. ہمارے ایک دوست ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, حافظ زہیب طیب صاحب, صحافی بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ان کا یہ ٹارگٹ تھا کہ بھائی یہاں جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں, اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں جہاں زچگی کا پروسیس ہوتا ہے, ان کو لیبر روم میں لے جایا جاتا ہے, آپریشن ہوتا ہے, اور اب وہاں رکشے میں ہی, مطلب آٹو رکشے میں بچہ پیدا ہو گیا. تو یعنی وہ انتہائی تکلیف سے لوگ گزرے. جہاں جانور پانی پیتے تھے وہیں سے لوگ پانی پیتے تھے. تو یہ ساری وہ تکلیف تھی جو اہل وطن نے برداشت کی ہے, اور ہم نے ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش کی, ان کے درد کا مداوع کرنے کی کوشش کی, اور آج تک الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. ان کے مکانات کی بحالی کا سلسلہ بھی جاری ہے ساری الحمدللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ سے یہ ساری جو آپ نے کوشش کی ہے, قبول کر ہے, اس کو جو قبول فرمائے. جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک کرے. آپ بڑے سعادت والے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ جو میں نے 2 حدیثیں مبارکہ آغاز میں عرض کی ہیں, خیر الناس من ینفع الناس, اور یہ والی خیرکم من تعلم القرآن, کہ آپ الحمدللہ دونوں جو بشارتیں ہیں اس کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اپنے حوالے سے اس کے اندر موجود رہے ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر بھی دے, اور آپ کا آنے کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آج ہم نے بات کی مدثر بن یوسف حجازی صاحب سے, جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں بیت القرآن کے. بیت القرآن قرآن کریم کی تعلیم بھی دیتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ جو حالیہ ہمارے یہاں سیلاب تھا اس کے اندر بھی ریلیف کا کام کیا ہے. ناظرین, ایک مسلمان جو اللہ کی ذات پر, اللہ کے رسول پر اور اس قرآن پر یقین رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت میں, جب کہ وقت ہو تعلیم و تعلم کا, اس وقت تعلیم و تعلم بھی کرے, اور جب ضرورت ہو اپنے اہل وطن کی, اپنے اہل قوم کی, اہل معاشرہ کی کوئی ایسی ضرورت, کوئی ایسی آفت ان پہ آ پڑے کہ جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دے کہ ہم ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں اور ان کی کسی تکلیف میں کام آ سکیں, تو یقیناً قرآن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ
کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے اہل وطن کے ساتھ جو خیر کا معاملہ کریں، ان کے لیے آسانی کا معاملہ کریں، ان کے لیے ایسے اسباب مہیا کریں کہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری کوششیں اور یہ ساری کاوشیں جو ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔ يا ظلام